جی السلام علیکم۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو تحریک سے علاج کرنے کا طریقہ کار بتایا جائے گا۔ مثلا اگر آپ کے جسم میں 1 نمبر تحریک ہے، یعنی آپ کو اعصابی عضلاتی آپ کا مزاج ہے اور تمام کی تمام علامتیں آپ کو معلوم ہے۔ علامتوں کا ذکر تو میں نے پہلے کیا ہوا ہے، وہ ان کا لنک میں آپ کو دے دوں گا ڈسکرپشن میں۔ اگر آپ کے جسم میں اعصابی عضلاتی تحریک ہے تو فوراً آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ختم کریں، جو علامتیں آپ کو پیدا ہو گئی ہے فوراً اس کا علاج کیا جائے بغیر کسی دوائی کے، بغیر کسی کے پاس جائے، تو انشاءاللہ آپ کو یہی طریقہ کار بتایا جائے گا۔ قانون مفرد اعضاء کے مطابق اگر آپ کو 1 نمبر تحریک ہے، آپ کے مزاج 1 نمبر ہے، یعنی اعصابی عضلاتی آپ کا مزاج ہے، تو آپ نے اس کو عضلاتی اعصابی تحریک میں بدلنا ہے۔ یہ قانون ہے، کیونکہ اعصابی عضلاتی اگر آپ کا مزاج ہے، علامتیں ظاہر ہو رہی ہے اور معمولی ہے، اتنی خطرناک امراض جو علامتیں نہیں ہے، تو پھر اس کا جو اصولی علاج ہے وہ عضلاتی اعصابی یعنی خشک تر آپ اس کو کوئی چیز کھلائیں گے تو فوراً اس کی تمام علامتیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو اگر یہ مرض اس کا کافی زیادہ ہے، خطرناک ہے، شدت اختیار کر چکا ہے، تو پھر آپ اس کو 2 نمبر نہ دیں بلکہ 3 نمبر اس کو خوراک دیں۔ 3 نمبر یعنی عضلاتی غدی، خشک گرم اس کو غذا دے، دوائی دے، تو پھر انشاءاللہ اس سے علاج ہوگا۔ تو اگر مرض اتنی شدید ہے، انتہائی اس کے جسم میں ٹھنڈ ہو گئی ہے، اس کو آرام نہیں آ رہا 3 نمبر دوائی دینے سے، تو وہ مر رہا ہے، تو یعنی اس کو اتنی اس کی مرض میں شدت آ گئی ہے کہ اس کو 3 نمبر دوائی دینے سے بھی جتنا فرق پڑنا چاہیے اتنا نہیں پڑا، تو پھر آپ نے اس کو 4 نمبر دوائی دینی ہے، یعنی غدی عضلاتی۔ اب قانون مفرد اعضاء کے مطابق جو استاد جناب حکیم صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بیان فرمایا ہے، قانون کے مطابق اگر اعصاب میں تحریک ہے تو جسم میں، یعنی میں سادہ الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر جسم میں تری ہے تو اس کو خشکی میں بدلا جائے، یعنی خشکی پیدا کی جائے تو تری خود بخود بہتر ہو جائے گی۔ اگر خشکی زیادہ ہو گئی ہے تو گرمی پیدا کی جائے، خشکی خود بخود ٹھیک ہوگی۔ اور اگر گرمی جسم میں زیادہ ہو گئی ہے تو کوئی نہ کوئی ٹھنڈی چیز استعمال کی جائے تو اس سے گرمی ختم ہو جائے گی۔ تو جو چوتھی اگر آپ اس مریض کو جس کو انتہائی زیادہ اعصابی عضلاتی یعنی تری خشکی ہو گئی ہے، بہت زیادہ اس مریض کو ٹھنڈ ہو گئی ہے، تو پھر آپ اس تحریک کی ضد پیدا کر دیں، یعنی آپ نے انتہائی ٹھنڈ کو انتہائی گرمی میں پیدا کرنا ہے۔ اصول تو یہ ہے کہ تری جو ختم کرنی ہے تو جسم میں خشکی پیدا کی جائے، لیکن خشکی پیدا کرنے سے اگر وہ مریض کافی پرانا مرض ہے، اگر عام نہیں آ رہا، تو پھر آپ نے گرمی پیدا کرنی ہے۔ گرمی جو غذائی چارٹ ہے، 4 نمبر اور 5 نمبر غذا دینے سے، خوراک دینے سے گرمی پیدا ہوگی۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ انتہائی ضد ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا، یہ انتہائی ضد ہے۔ اس دعا کو استعمال کرنے سے جتنی بھی سردی کی وجہ سے علامتیں جسم میں پیدا ہو گئی وہ تمام کی تمام ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اگر آپ کا مزاج ہے وہ 2 نمبر ہے، یعنی عضلاتی اعصابی، اب آپ کے جسم میں خشکی زیادہ ہے، گرمی تری کم ہے، خشکی تری آپ کو ہو گئی ہے، آپ کا مزاج خشک تر ہے، تو پھر اس کا اصولی علاج یہ ہے کہ آپ مریض کو عضلاتی غدی دوا دے، جو کہ قانون مفرد اعضاء کے چارٹ میں 3 نمبر ہے، اس کا نمبر 3 ہے، ٹھیک ہے، 3 نمبر اس کو کہا جاتا ہے خوراک، یعنی عضلاتی غدی آپ اس مریض کو دیں۔ تو دیکھیں مرض پرانا ہے، اگر اس سے آرام نہ آئے تو آپ اس کو 4 نمبر کر دیں۔ پہلے آپ نے 3 نمبر دی عضلاتی غدی، لیکن اب آپ اس کو غدی عضلاتی یعنی گرمی خشکی والی غذا دے یا کوئی دوائی دے، وہ کون سی ہوگی انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا، لیکن فی الحال آپ یہ سنیں۔ تحریک سے علاج ممکن ہے بالکل۔ تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر مرض کافی شدت ہے، یعنی اگر میں سادہ الفاظ میں آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ کے جسم میں خشکی ہو چکی ہے تو آپ نے اس کو گرمی سے ختم کرنا ہے۔ اگر گرمی سے ختم نہیں ہو رہی، یعنی آپ نے گرمی والی کوئی نہ کوئی غذا دی، کوئی دوا استعمال کرائی، کوئی انجیکشن، کوئی بھی چیز آپ نے دیسی نسخہ استعمال کیا، تو علامتیں کم تو ہوئی لیکن ختم نہیں ہوئی۔
تو اس کے لیے پھر آپ نے اس کی ضد پیدا کر دینی ہے، یعنی آپ نے خشکی کو ختم کرنے کے لیے ٹھنڈ پیدا کر دینی ہے جسم میں، ٹھنڈی چیز. تو وہ پھر 6 نمبر اور 1 نمبر ہے، یعنی اعصابی عضلاتی اور اعصابی غدی. یہ آپ نے خوراک دینی ہے. تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ مرض کی جو ضد آپ نے پیدا کی ہے اس سے مرض ختم ہو جائے گا. اب ہمارے بزرگوں کا قول ہے کہ تحلیل والے مقام پر آپ نے تھوڑی سی تحریک پیدا کرنی ہے. مثلا میں آپ کو تھوڑی سی مثال دوں تو میں یہ کہوں کہ اگر آپ کے اعصاب میں تحریک ہے، یعنی آپ کے جسم میں تری زیادہ ہو گئی ہے، ٹھنڈک زیادہ ہو گئی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے فوراً کوئی نہ کوئی خشک چیز استعمال کرنی ہے. مثلا آپ نے اچار استعمال کر لیا، آلو گوبھی، آلو بینگن، برا گوشت، اس طرح کی، اور آلو مٹر، اور بھی کئی چیزیں ہیں جیسے دہی بھلے وغیرہ، اور کھٹی لسی، کھٹا دہی، یہ تمام چیزیں خشک ہیں، ان کا مزاج خشک ہے. اگر آپ نے فوراً کوئی چیز استعمال کر لی تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کا جو جسم میں ٹھنڈک زیادہ ہو گئی ہے، نزلہ زکام ہے، تو فوراً خشک چیز استعمال کرنے سے آپ کو فوراً آرام آ جائے گا. اس کے علاوہ جو پہلے آپ نے علامت دور کرنی ہے، یعنی آپ کے جسم میں ٹھنڈ ہے، آپ نے فوراً کوئی نہ کوئی خشک دوائی دی، جسم میں خشکی والی تحریک پیدا ہوئی، تو پھر چونکہ علامتیں تو جو ٹھنڈ کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے وہ ختم ہو چکی ہے اب، تو اس کے بعد اب آپ نے اس کا علاج کرنا ہے، جو پروپر علاج اس کا ہے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. آپ کو میں تمام اعصابی عضلاتی کا جو غذائی چارٹ ہے، خوراکی پرچہ، وہ بھی میں لنک دے دوں گا آپ کو، اور تمام مزاجوں کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے. ٹوٹل 6 مزاج ہے، تو میں نے بڑے سادہ الفاظ میں بتایا ہوا ہے، اس کا لنک بھی میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا. آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہم جو بھی ویڈیو لے کر آئیں گے وہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ تک پہنچیں گی سب سے پہلے، اور آپ اس جدید علم سے فائدہ اٹھا سکیں گے. جی السلام علیکم.